آج تو آنے والی نسل آئی ہے یوتھ کلب کی, ماشاء اللہ جی, ہے نا. اچھا اس سے کوئنسیڈنس یار, مجھے عبداللہ کافی دنوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے بھی لے کے جائیں, اچھا تو بس آج آپ کو پتہ ہے ویکنڈ آ گیا تو میں چل یار تجھے بھی لے کے جاتا ہوں. سبحان اللہ, وہ دوست بھی مل گیا. یہ کون سا نمبر ہے ان کا؟ یہ عبداللہ سر اس کا بہت اوپر والا نمبر ہے. اس کا ہے 3rd سے 4th. 3rd سے 4th ہے. آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ نہیں مجھے نہیں آئی. 3rd وائف سے 4th. برو زیادہ فیملی کو آپ وہ ختم کروا رہے, کینسل کروا رہے ہیں آپ کی فیملی. ویسے آج کا ایپیسوڈ تھوڑا اسپیشل نہیں ہو گیا since it's the last episode or it has become special by the آپ نے presence. سرپرائز ابھی دے دیا. سبحان اللہ. ویسے ہم لوگ یہی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ہاؤ شوڈ وی پروسیڈ ود اٹ. یس آئی تھنک وی شوڈ, کیونکہ قرآن میں تو نا قوا انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو آئی تھنک ہماری عبادات تھوڑی سفر کر رہی تھیں اس پوڈ کاسٹ کی وجہ سے. لوگوں کو فائدہ الحمد للہ ہو رہا تھا, لیکن وی ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو میک دس پوڈ کاسٹ دا لاسٹ پوڈ کاسٹ ان شاء اللہ, تاکہ ہم آخری 10 دن میں جو ہم نے سیکھا ہے اس پہ عمل کریں. And I think we have pretty much covered everything yes in these 20 days, اور also جو ہمارا فرسٹ ایڈیشن تھا 11th hour کا, لاسٹ رمضان سارے ٹاپکس ہم نے وہ سب پڑھے ہوئے ہیں, تو جس نے دیکھنا ہے تو ان کے بیسٹ ورژنز دیکھ لیں. کم از کم یہی جو آپ نے کہا نا کہ فار ایگزامپل جو ہم نے کہا ہے یا سنا ہے اس پہ ہم بھی عمل کریں اور سننے والے بھی عمل کریں انشاءاللہ. That's right, because these last 10 days یہ جو اسپرنٹ والے ڈیز آ گئے ہیں, اس پہ ہمیں ہمت نہیں ہارنی. وہ اکثر ہوتا ہے نا کہ شروع میں آپ تیز بھاگ جائیں نا اگر, تو آخر میں آپ سلو ہو جاتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شروع میں آپ جس طرح سے بھی پیس آپ نے رکھا ہے, درمیان میں اگر ڈاؤن بھی ہوئے ہیں تھوڑے سے تو کوئی بات نہیں, یو آر ٹیکنگ اے اسٹیپ بیک, اور اس کے لیے اسپرنٹ کرنے کے لیے آپ تھوڑا سا سلو ہو سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. سلف تو کہتے ہیں کہ دوز ہو ہیو پرفیکٹڈ دا فرسٹ 20 days and they waste the last 10 days or have failed, and those who have failed the first 20 days and they have perfected the last 10 days, they have indeed succeeded. ایکچولی ہمارے last 10 days جو ہے نا, it's انما الاعمال بالخواتیم. بالکل, یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ تھا نا, کہنا یجتہد فی العشر الاواخر, یعنی آخر دنوں کے جو 10 دن ہیں نا ان میں بڑا یعنی محنت کیا کرتے تھے. he used to roll up his mattress, جو سونا جو بھی جس پہ وہ آرام کیا کرتے تھے, اور ایقظ اہلہ, سبحان اللہ, لیکن اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے, اور شد معذرہ, ہاں اپنی جو ہے بیلٹ کو ٹائٹ کر, یعنی ہم کہتے ہیں کہ جیسے ویٹس اٹھانے ہو نا برو, تو جب کام کرنا تو چوکس ہو جاؤ. تو ہم شاید یہ والے کام تو نہ کر سکیں, لیکن ہم اپنے لائف کے جو باقی بزنسز ہیں شاید ان کو رول اپ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی برو. باقی جو مصروفیات ہیں, یہ ہے کہ آپ نا اپنی کمر کس لو, کہتے ہیں کمر کس لو, اور احیا اللیل و ایقظ, احیا اللیل کا راتوں کو جگا دو, حیات دے دو راتوں کو, یعنی راتوں کو جاگیں. تو یہ وہ راتیں داخل ہو گئی ہیں جو امیزنگ نائٹس ہیں واللہ, اور جنہوں نے اس راتوں کو مس کر دیا نا, سیکریفائز. یعنی پہلے ہم 30 days کی بات کر رہے تھے کہ وہ 30 days میں اگر کسی نے اپنے سنز نہیں بخشوائے تو وہ اس کے لیے وہ بدعا ہے جبریل علیہ السلام کی کہ میں ہی پیرش. تو وہ 30 days اب شرنک ہو کے جو نا 10 days رہ گئے ہیں, اور یہ ان 10 دنوں میں بھی اگر کسی نے نہ کیا نا تو بس تم فارغ ہو. برو اعمال کی نا ہمارے دین کی سائیکالوجی کیا ہے, انما الاعمال بخواتیم, the actions are based on their endings. اگر انسان کا شروعات برو اتنی میٹر نہیں کرتی, it is how you end Ramadan. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا the start doesn't matter, it is how you end Ramadan. And we should end Ramadan with a higher note and give our, اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی 20 راتوں کو جگاتے نہیں تھے, آخری 10 راتوں کو اسپیسیفکلی. کیوں؟ کیونکہ اس میں وہ رات ہے لیلۃ القدر کی رات. کیا خیال ہے کون سی رات ہے؟ کتنے سال کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ کتنے آواز آ رہی ہے ان کی؟ ہاں آ رہی ہوگی. اچھا, اور اس میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ نہیں ٹھیک ہے, اللہم انک عفو, یعنی حضرت عائشہ نے پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ اگر میں رات پا لیتی ہوں, یعنی کیونکہ رات کے سمٹمز ہیں نا کچھ, اٹس اے بگ کویسچن ہے نا ایسے, تو میں کیا پڑھوں؟ اللہ اکبر. تو آپ سے فرمایا کہ عائشہ پھر یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ویسے ایک دفعہ لگتا ہے کہ آپ نے کہا نا بیٹر دین 1000 nights, تو بندہ ہی سوچتا ہے کہ اگر میں واقعی اس رات کو پا لوں تو پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہوگا, یو نو, تھوڑا سا اوور ویلمنگ ہو جاتا ہے کہ یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں, یہ بھی کروں. جبکہ اگر آپ عمل دیکھیں تو کتنا چھوٹا سا بتایا ویسے, اور 1000 months کا ذکر ہے, یعنی اٹ از ناٹ equal to 1000 months,
It is better. کتنا better ہے؟ یہ million times better ہے. Exactly. Trillion times better ہے. اگر ہم There is no limit to it. Calculate کریں days میں تو years میں تو 83.3 plus years. ایسا اس کا یہ مطلب ہوا کہ اگر قیامت کے دن کوئی شخص جو ہے وہ جہنم میں جا رہا ہوا تو اگر اس کے نامہ اعمال میں یہ رات آ گئی ہوئی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جنت میں چلا جائے. یار اسکالرس تو یہاں پہ لائف اسپین یہ ایگزیکٹلی اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم چونکہ انسان ہے نا, ہم لوگ پریکٹیکل اس میں کیلکولیشن میں لگ جاتے ہیں. اچھا جی 1000 ڈیوائڈیڈ بائی 12 months کتنا بنتا ہے؟ 84 85 سم تھنگ ایئرس جو بھی بنتے ہیں. کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرلی امت مسلمہ کی جو لائف اسپین ہے نا, فار ایگزامپل 70s میں ہیں, 70 ایئرس ہے یا 80 ایئرس فار ایگزامپل, تو اگر یہ بندہ کر لیتا ہے جسٹ ورشپنگ ون نائٹ, اٹ از لائک اے لائف ٹائم عبادت. یعنی آپ ایک بندے نے پوری زندگی عبادت میں گزاری. حالانکہ اگر اپنی بات کی جائے, اگر بندے کی 60 سال کی عمر ہے اس میں وہ 1/3 تو سو جاتا ہے, کاروبار کرتا ہے, جاب کرتا ہے, عبادت کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ ویری ویری منیمم. تو پچھلی قومیں جو تھیں ان کی ہزاروں سال عمر تھی. ہاں, تو صحابہ کرام نے کنسرن شو کیا 950 سال دعوت کا کام کیا, تو ہم کیسے ان کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں جس بندے نے 950 سال دعوت کا کام کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ گفٹ دے دیا کہ تم ایک رات کر لو, تمہیں 80 اور we get 83 plus years of عبادت every single year. اللہ اکبر. How many it adds. بھی آپ نے کہا نا کہ 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس کو جو ہے نا ہم. اب یہ 10 days اسٹارٹ ہو رہے ہیں. لیٹس گیٹ ٹو دا پریکٹیکل پوائنٹس. واٹ آر سم آف دا تھنگس جو کہ ہم کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں؟ اگر کسی نے پچھلے دن ویسٹ کر دیے ہیں تو واٹ کین بی سم آف دا تھنگس؟ میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جو بیسک سب سے چیز ہے وہ نماز ہے. اب نماز کے بھی ہر بندے کے ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ وہ کوئی بندہ ہے جو نماز پہلے سے پڑھتا ہے تو اس نے اپنی نماز کو حسین کیسے بنانا ہے, اس نے انکریز کیسے کرنی ہے, کوانٹٹی وائز بھی اور کوالٹی وائز بھی. اور ہمارے دین کا جو وہ ہے نا, ہر بندہ ویسے تو چاہتا ہے کہ ایک پرفیکٹ ورژن ہو, میں پرفیکٹ کر لوں, لیکن لیٹس بی آنیسٹ پرفیکٹ ہم نہیں کر سکتے, اپنی استطاعت کے مطابق ہی ہم کر سکتے ہیں. تو وی ہیو ٹو فائنڈ دیٹ پرفیکٹ ورژن فار آور سیلوز. ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ ایگزیکٹلی. تو صلاح کے پوائنٹ آف ویو سے مے بی کوانٹٹی اینڈ کوالٹی انکریز دیٹ. شاید ہم اگر رمضان میں صلاح کی کوالٹی پہ انکریز نہیں کر سکے یا ہم نہیں پڑھ سکے تو بھی 10 راتوں میں پڑھیں اینڈ میک شیور کہ آپ اتنا پڑھ لیں, اتنا امپروو کر لیں کہ وہ اگلے 11 مہینے آپ کی ہیلپ کر سکیں. اور کوئی اگر ایسا شخص ہے جو نماز نہیں پڑھتا تھا, فار ہم دا پرفیکٹ ورژن ول بی کہ وہ رمضان کے بعد ان 10 راتوں میں محنت کر کے 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے فار ہز لائف. دس ول بی ہز سکسیس. لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا, وہ خود بھی جاگتے تھے, گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. تو مینی ٹائمز لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم سے تو اتنا ہو نہیں سکتا. فار انسٹنس اب یعنی کالجز میں, اسکولز میں ابھی ایگزامس چل رہے ہیں یا ایگزامز ہونے والے ہیں, تو بڑے کنسرن ہوتے ہیں کہ ہم کیسے پھر عبادت کریں, ہاؤ شوڈ وی بیلنس. تو اس کا وہ بڑی زبردست جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اتق اللہ ما استطعت, اٹس آل اباؤٹ دا کوالٹی. ایسا بندہ اگر ساری رات بھی جسٹ فار دا سیک آف ابھی ٹائم پاس ہی کر رہا ہے, اور ایک بندہ میں کہتا ہوں کہ اگر 1 گھنٹہ بھی دے رہا ہے لیکن سنسیئر, اس کے پاس ہے ہی 1 گھنٹہ, لیکن وہ قیام کر رہا ہے, قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اکیلے میں, اٹس جسٹ دیٹ پرسن اینڈ اللہ, وہ جو کنیکشن بلڈ کر رہا ہے, تو اٹس ہائیلی پاسبل کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو زیادہ اٹ ول آؤٹ وے دیٹ وہ جو دوسرا بندہ جو ہے عبادت کر رہا ہے. قرآن کی ریسیٹیشن کے حوالے سے بھی نا مجھے یہ آ رہا ہے کہ کبھی کبھی ہم جب قرآن کی ریسیٹیشن کے بارے میں سوچتے ہیں نا, تو اکثر ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں, خاص طور پہ حفاظ, ان کی تو اسپیڈ بڑی ہوتی ہے, وہ تو بہت زیادہ قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں اور جلدی ختم بھی کر لیتے ہیں. تو وی مائٹ اسٹارٹ کمپیئرنگ آور سیلوز کہ یار میں تو اتنا کم پڑھ پاتا ہوں, کیونکہ ہر بندے کی اسپیڈ مختلف ہوتی ہے. تو اگین اٹس اباؤٹ کوالٹی. ڈونٹ فیل لو کہ یار میں تو قرآن ختم بھی نہیں کر سکا, ایون اف یو آر انیبل ٹو کمپلیٹ دا قرآن ان رمضان آئی وڈ سے, لیکن آپ نے جو آیات پڑھی ہیں وہ واقعتاً دل سے پڑھی ہیں, اینڈ یو ہیو انٹرنلائزڈ اٹ اینڈ یو ہیو ٹرائیڈ ٹو پریکٹس ان یور لائف. میں سمجھتا ہوں دس از دا پرفیکٹ ورژن. اسٹاپ بلیمنگ یور سیلف. یس, اسٹاپ. جب کیا ہوتا ہے کہ بلیم, جب ہم گیم کرتے ہیں کہ یار میں تو کچھ نہیں کر سکا, آئی ہیو بین اے فیلئر, یا ڈپریسڈ, دس میکس یو ڈپریسڈ. احسن فیما بقیہ یغفر اللہ لک ما مضى. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ جا رہے تھے تو ایک بوڑھے انسان سے ملے جو کہ اراؤنڈ 60-70s میں تھا اپنی ایج میں. ان سے جب ملے تو کہتے ہیں کہ آپ 60-70 سال سے اللہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. تو وہ رونے شروع ہو گیا. اس کو ریئلائز ہوا کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کہ میری جو امت کی ایوریج ہے وہ 60-70 سال ہے, میں ایکسٹرا ٹائم میں کھیل رہا ہوں. تو رونا شروع ہو گیا. کہتا ہے کہ کیا کروں میں. تو نہیں کہا, انہوں نے کہا احسن فیما بقیہ, جو باقی رہ گیا نا اس کو پرفیکٹ کر لیں, اچھا کر لیں. یغفر اللہ لک ما مضى, اللہ جو پاسٹ کے گناہ تھے ان کو معاف کر دے گا. سو پہلے 20 راتوں میں اگر آپ سے گناہ ہو بھی گئے ہیں, اگر آپ نے لیزی ہو گئے, لیتھارجک ہو گئے ہیں,
آنے والے 10 راتوں کو آپ پرفیکٹ کر لیجئے. یغفر اللہ لک بمضا, اللہ آپ کے پچھلے معاف کر دے گا. سو پرفیکٹ یور ڈیڈس and it's all about perfection in the end of the, or I would call these 10 nights by the name of sacrifice. One word for this, sacrifice your sleep, sacrifice your comfort, sacrifice your each and everything. کبھی کبھی نا ہم کوالٹی پہ بہت فوکس کرتے ہوئے نا ہم کوانٹٹی پہ بھی بالکل وہ کر دیتے ہیں برو. آئی وڈ سے کہ یہ 10 دن ہے لگا دیں اپنا سب کچھ یار, کوالٹی پہ فوکس کریں اور کوانٹٹی پہ فوکس کریں اور آپ کو راضی کر لیں اور کثرت سے نا. اور وائے استغفار برو, یعنی اللہ کی بھی نے کوئی اور دعا کیوں نہیں کہی؟ صحیح. حج کے جو 10 دن میں دعا بتائی نا وہ کیا بتائی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد. ان دنوں میں بتائی توبہ استغفار. کیوں؟ کیونکہ رمضان is a month of استغفار. I think that's the biggest sale one can get. Yes. Yeah, what is the reward? Let's talk about reward. اگر for example ایک بندہ عبادت کر رہا ہے, سیکریفائس بھی کر رہا ہے اور اپنی نیند جو ہے وہ بھی اس سے جو ہے نیند بھی پوری نہیں کر رہا, تو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ دیکھیں نا, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ نہیں یار میں نے کوئی گناہ نہیں کیے؟ ہر بندہ گناہ گار ہے, ہر بندے کوئی نہ کوئی اپارچونیٹی ڈھونڈ رہا ہے کہ یار کس طرح میرے گناہ معاف ہوں. تو ہیئر وی آر بینگ ٹولڈ بائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو قیام کرتا ہے اور جو ہے لیلۃ القدر کی رات کو, اور اس میں کیا ہے کہ لیکن شرط کیا ہے, کنڈیشن کیا ہے؟ ایماناً, ایمان کے ساتھ. واحتساباً کیا ہے؟ سنسیریٹی یہ ہونی چاہیے کہ یار میں گناہ گار ہوں, میں نے بڑے گناہ کیے ہیں, میں نے پتہ نہیں کیا کیا جو ہے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ سے, ان کو کنفیس کرتے ہوئے. ایکچولی ٹو بی ویری آنیسٹ یہ اٹس اے نائٹ آف کنفیشنز. آپ نے یو جسٹ ہیو ٹو ٹاک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بس یہ کہیں کہ یا اللہ مجھ سے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلریڈی نوز اٹ کہ آپ نے کیا 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 ہے. ایگزیکٹلی کہیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ بھی غلطی ہوئی ہے, آئی سلیپٹ, لیکن یا اللہ میں آپ سے دعا مغفرت چاہتا ہوں کہ میں انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا. تو یہ ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبی. اور دیکھیں یہ وہ یہاں پہ پاسٹ ٹینس آیا, پاسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھو اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں. سبحان اللہ, ہاؤ افرم دس. اینڈ یو نو دیز لاسٹ 10 nights are to get one night. These last 10 nights are to just get one night, hold of one night, which is Laylatul Qadr. اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ میک شور کر لیں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ آپ امام کے ساتھ شروع کریں اور امام کے ساتھ ختم کریں. Exactly. اور فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ آپ ایٹ لیسٹ پڑھیں تاکہ پوری رات قیام کا ثواب آپ کو ملے انشاءاللہ. یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس نے, اچھا 2 حدیث ہیں, لیکن جس نے امام کے ساتھ نماز شروع کی اور امام سے ختم کی, ایک تو اس کو بھی پوری رات کا ثواب مل جائے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں عشاء کی نماز جس نے پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب, اور جس نے فجر پڑھی اس کو آدھی رات کا ثواب. تو یہ بھی پورا آ جائے گا جیسے آپ نے بتایا. اچھا پھر رات کو نا کم از کم ویسے بچوں سے نہ پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے. عبداللہ بور ہو رہے ہیں دونوں, عبداللہ یہی بیٹھے ہیں یار, کیا کرنا چاہیے عبداللہ؟ عبادت کرنی انشاءاللہ, دعا مانگی کے ساتھ. نہیں بابا, نہیں بابا میں نے تو وزن اٹھانا ہے, بابا جم کرنا ہے. عبداللہ what do you suggest؟ چلے میں ذرا یہ کرتا ہوں, کیا خیال ہے آپ کا, کیا کرنا چاہیے 10 راتوں میں؟ ہمیں اللہ سے عبادت کرنی چاہیے, اللہ سے یا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, اور اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہیے. صدقہ آپ بھی کریں؟ ہاں میں نے آج 50 روپیز کیے تھے. ماشاءاللہ, ویری گڈ. بتاتے نہیں ہیں, موٹیویشن کے لیے بتا رہے ہیں نا. اور عبادت کے علاوہ مزید عبادت. سن رہے ہیں لوگوں کو ٹپس دو, کیا کرنا چاہیے؟ سننا کرنا چاہیے, سنت, جی سنت عمل کرنا چاہیے, جی, اور اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے, اور اللہ کے نبی کی, اللہ کے نبی کی. ماشاءاللہ. چلے تو آپ تو ٹیسٹ لے رہے تھے یار, اسے نصیحہ کا کیا کہ آپ نے تو ٹیسٹ لے لیا اس سے یار. گڈ, ماشاءاللہ, بڑی اچھی باتیں کی انہوں نے. تو کیا بات کر رہے تھے ہم, بھول گئے لفظ. مطلب کیا اعمال جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں؟ اعتکاف جس نے کیا وہ تو بھائی چھا گیا, کیونکہ وہ تو اس نے سولیٹیوڈ وہ اختیار کر لیا, آئسولیٹ کر لیا. اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ اس انشاءاللہ اگر اس نے محنت کی ہے تھوڑی بات, اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا برو. اعتکاف از گیٹنگ لیلۃ القدر. اور سبحان اللہ لیلۃ القدر کو پا لینا یعنی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا برو, جس رات میں خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح, تمام ملائکہ آتے ہیں اور روح, پرو تقدیر لکھی جاتی ہے, تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں اس میں, اس رات میں. ڈونٹ یو وانٹ, اچھا اللہ کے نبی منڈیز اور تھرسڈے روزہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ منڈیز اور تھرسڈیز کو عمل اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس اس حالت میں اعمال جائیں جب اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, تو ہم بھی چاہیے.
لیلۃ القدر میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں نا، اگلے سال اس نے حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگلے سال اس کی رزق کتنا ملے گا، اس کو صحت یا بیماری کتنی ملے گی، ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تاکہ ہمارے فیصلے اچھے ہوں. پریکٹیکلی یہ بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ ان 10 دنوں میں نا لیٹس ٹرائی کہ ہماری زبان جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب آگے پیچھے ڈرائیو کرتے ہوئے چلتے پھرتے میک اے ہیبٹ آف ڈوئنگ ذکر، اینڈ ڈونٹ کنفیوز یور سیلف ان دا ورائٹی آف ذکر کہ میں کون سا کروں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یو نو، اینڈ سو مینی ادر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درود پڑھ سکتے ہیں آپ، استغفار کر سکتے ہیں. ایک صحابی تو اللہ کے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ یا رسول اللہ ای الصائمین اعظم اجرا، کس روزے دار کا بہترین سب سے زیادہ ثواب ہے. یعنی ای الصائمین، روزے تو 1.8 بلین مسلم رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں، اعظم اجرا کس کا ہے، کون سا روزہ، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ روزوں کے ہر بندے کا ریوارڈ سیم بھی نہیں ہے، کچھ کا زیادہ کچھ کا کم. آپ نے فرمایا اکثرہم فیہ للہ ذکرا، جس روزے میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے. اور ہم لوگ why do we don't we do ذکر؟ سبحان اللہ و بحمدہ، جس نے اس دن میں 100 دفعہ پڑھ لیا، قیامت کے دن اس سے زیادہ بہتر کوئی شخص نہیں ہوگا. میں تو کہتا ہوں اپنی باڈی کو نا آپ ٹیون کر لیں. ونس یو ٹیون یور سیلف نا، پھر آپ جب کبھی فارغ ہوں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یار سم تھنگ از مسنگ، اور آپ کو یاد آئے گا کہ یار آپ نے ذکر کرنا ہے. یو نو دس از ہاؤ. ایکچولی اب دیکھیے نا کہ آپ ڈائریکٹلی کہہ لیں یا انڈائریکٹلی کہہ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں، دیکھیں ہمیں تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ دس از دی گریٹسٹ بک آن دس فیس آف دس ارتھ، ٹھیک ہے، اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ نے سیپریٹلی ایک پراپر چیپٹر پوری جو ہے سورہ نازل کی ہے ود دا نیم آف القدر. ہاؤ امپورٹنٹ از دیٹ، ٹھیک ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ میں یونیک کیوں ہے کہ اسی رات کے بارے میں ڈسکشن ہوئی ہے، نتھنگ ایلس، ٹھیک ہے. اب کتنی امپورٹنٹ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب یہ سورہ سٹارٹ کرتے ہیں، واٹ از ہی سے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بھی ہم نے بات کی نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بندہ سوچتا ہے، وہ بندہ بولتا ہے یار اٹ بلوز یور امیجنیشن. اللہ تعالیٰ نے ہی آسمان و زمینوں کو بنایا، اور اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ، تم مجھے تو مانتے ہو نا، ایک مثال ہے، تو وائی ڈونٹ یو بلیو دس بک، یہ میرا کلام ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اب دیکھیں لنک کیسے کیا ہے. اگر قرآن اتنی عظیم الشان کتاب ہے تو وہ رات کیا معمولی ہوگی جس پہ یہ نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. دیکھا کیسے لنک کیا دونوں کو. اصل میں اتنا امیزنگ ہے کہ جس چیز مثال کے طور پہ جس رات میں نازل ہے نا، اس کو امیزنگ، یعنی جو اس سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا وہ عظیم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. بندہ دیکھ لیں، امت دیکھ لیں، ٹائم دیکھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دیکھیں یہ بڑا زبردست انداز ہے ہمارے رب کا، وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابھی ہم جتنی مرضی ڈسکشن کر رہے ہیں ایک آدھ گھنٹے میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جتنی مرضی ایکسپلینیشن کر لو، تم پراپر طریقے سے احاطہ نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کتنی عظیم ہے. اور ابھی آپ نے بات کی نا کہ یعنی تنزل الملائکہ، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آن دس نائٹ دی اینجلز ڈسینڈ، اور یو نو دی اماؤنٹ آف اینجلز دے آر گریٹر دین دا اسٹارز ان دا گیلیکسی. یعنی اتنے زیادہ امیجن کریں اینجلز ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. اگر ہمیں نظر آنے شروع ہو جائے نا اینجلز، تو دیر ول بی ناٹ بی اے سنگل پلیس جس پہ ہم قدم رکھ سکیں. اور قدر کا مطلب ہی ہے نا برو، آپ سورہ فجر میں آتا ہے نا. یار ایک منٹ، یہ جتنا امیزنگ میں اس کو امیجن کر رہا ہوں کہ یہ ہو رہا ہوگا، سوچے کتنا بڑا ایک ایونٹ ہے نا جو ہو رہا ہے. اور آپ کی والی بات میں تھوڑا امیجن کر رہا ہوں، وہ اس بک کی وجہ سے ہو رہا ہے برو. یہ بک جو ہمارے ٹیبل پہ پڑی ہے جسٹ بیکاز آف دیز ورڈز مین. اور دیکھیں یعنی اس رات پہ قرآن کی تلاوت کریں. اچھا لیٹ می کٹ یو گائز، what do you guys do, how do you plan this night, what do you guys do in this night? یعنی یار سب سے بڑی چیز تو یہ ہے نا جو آپ نے حدیث بتائی کہ یہ والی دعا مانگنی ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ والی دعا تو کثرت سے مانگی مغفرت کی. اور پھر یوزلی تو ہماری یہ والی نائٹس جو ہیں وہ مسجد میں گزر رہی ہوتی ہیں نا، تو وہی قیام اللیل چل رہا ہے، قرآن کی تلاوت چل رہی ہے. اور اگر ہمیں کسی نائٹ کے بارے میں یہ تھوڑا سا سائنس نظر آنے لگ جائیں، بلکہ سائنس پہ بھی ہم آئیں گے، سائنس بتائیں گے، تو پھر اس میں یہ ہے کہ بیٹھ کے دعائیں مانگنا فجر تک، خاص دعائیں مانگنا سیکلوژن میں. آئی تھنک اس میں نا میرے خیال سے پیپل ٹو پیپل ویری کرتا ہے کہ اب دیکھیں نا کئی بندوں کی طبیعت ہوتی ہے، فار ایگزامپل کانگریگیشن میں قیام اللیل ہو رہا ہے مساجد میں فار انسٹنس، تو لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ آپ وہ کنیکشن بلڈ نہ کر پا رہے ہوں، ٹھیک ہے.
تو ہو سکتا ہے اگر آپ کا کنیکشن نہیں میں بتاؤں کہ میں یہ چاروں میں نے پہلے بھی رمضان میں ایسے کرتا تھا کہ کم از کم اپنی فیملی کو لے کے نا ٹھیک ہے مساجد میں بھی جایا جائے لیکن ون آف یعنی بچے پیچھے ہوں آپ لیڈ کر رہے ہو قیام اللیل اور آپ دعا مانگ رہے ہوں ویری گڈ ایز اے فادر ایز اے گارڈین آف دا ہاؤس آپ دعا مانگ رہے ہوں اور واقعی یعنی وہ پھر آپ کی جو بھی چیز آپ نے مانگنی ہے اور اگر آپ اس سے بھی اف یو اسٹیپ اہیڈ پھر آپ اکیلے میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کیونکہ ہوتا یہ کہ فار ایگزامپل اگر آپ مسجد میں ہیں نا دوست احباب بھی ہوتے ہیں باقی لوگ بھی ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ویسے کہتے ہیں نا کہ اکیلے کھل کے بات نہیں بندہ کرتا بالکل لیکن بٹ اف یو break this down جو آپ نے بھی پریکٹس بتائی ہے not everyone can do that exactly وہ میں کہہ رہا نا person to person کیا کریں اس میں کیا اردو میں مانگ سکتے ہیں دعا بالکل I want you guys to tell this دیکھیں سب سے بہترین کام ہے نا ایک تو یہ کہ رات چونکہ لمبی ہوتی ہے اپنے آپ کو عبادت ٹو عبادت تھوڑا شفل بھی کریں یعنی ڈونٹ بور یور سیلف ود ون عبادت all night long میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ 2 گھنٹے نماز پڑھیں تو پھر آپ 2 گھنٹے خیر میں نے ایگزیجریٹ کر دیا اگر گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ دعا پہ آ جائیں اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت پہ آ جائیں اور میں تو نا اگر میں نے دیکھیے واٹ از دا پرپز آف عبادت دا پرپز آف عبادت از ٹو بریک یور سیلف عاجزی عبادت کا مقصد ہی ہے برو کہ ہم یا اللہ کچھ نہیں ہے انت الغنی و نحن الفقراء انت القوی و نحن الضعفاء ٹھیک ہے اور دعا واٹ از دا یونیورسل لینگویج آف بیگنگ ہر بندہ چاہے چائنیز ہے جاپنیز ہے سب کچھ ایسے مانگے گا رائٹ تو اس رات میں نا کثرت سے دعائیں کریں اور ایک عبادت ایسی ہے جو کہ نا ہر عبادت کو اکٹھا کر دیتی ہے برو اور وہ نماز ہے آپ اللہ اکبر کریں اس میں ذکر بھی ہے اس میں آپ نفل میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ تھیں ان کو اٹھا کے نماز پڑھا کرتے تھے اور جب سجدہ کے جو رکھتے تھے مولا عائشہ جو حضرت عائشہ کے غلام تھے وہ مصحف کو اٹھا کے نفل تو نفل میں یو کین ڈو سم موومنٹس نیسسری آپ قرآن کو نا اللہ اکبر کریں اپنی جیب میں بے شک آپ قرآن رکھیں یا ساتھ ٹیبل پہ نا قرآن پاک رکھ لیں اور اب پہلے سے نماز سے سلیکٹ کر لیں کہ میں نے کون سی صورت آج پڑھنی ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ قرآن کھول لیں برو اور وہ صورت پڑھتے جائیں اور اس کا ترجمہ بھی ہلکا پھلکا نہ دیکھتے جائیں جو سمجھ نہ آئے جو سمجھ نہ آئے اور وہ گھنٹوں گھنٹوں پڑھیں انجوائے کریں اور جب اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرے اللہم اجعلنا منہم اللہم اجعلنا منہم اللہم انی اسألک الجنہ اور جب اللہ جہنم کا ذکر کرے اللہم اجرنا من النار جب اللہ تعالیٰ جنتیوں کا ذکر کرے اللہم اجعلنا من اہل الجنہ اور جب جہنمیوں کا اللہم لا تجعلنا منہم اللہم لا تجعلنا منہم اللہ سے بات اللہ اوپر یا رب جی میں نے اپنے شیخ کو پرو اس دن دیکھا کرسی بیٹھے ہوئے قرآن سے پڑھ رہے ہیں ایسے قرآن پڑھ رہے ہیں اور جب ایک آیت ہے نا انہیں ایسے سے کرتے ایسے سے قرآن کے اوپر برو گیو می دس بک برو یعنی وہ قرآن کھڑا ہے نا برو ڈاکٹر فضل ایسے پڑھ رہے ہیں جمعے کے بعد مسجد خالی ہے برو میں آئی واز سٹنگ واچنگ ہے میں نے کہا یار اپنے کیونکہ علماء کو دیکھتے انسان سیکھتا ہے میں اکیلا کونے میں بیٹھا ہوا تھا میں شیخ کو دیکھ رہا تھا شیخ قرآن پڑھ رہے ہیں پھر ٹوپی انہوں نے اتار دی عاجزی کا نشان ٹھیک ہے اور ایسے کہہ رہے ہیں اور پھر جب آیت کو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ میرے پہ ہے کہا ایسے کہہ رہے ہیں پھر اللہ سے دعائیں کریں پھر قرآن پڑھ رہے ہیں تو رک جائیں جب آپ کو نا یار یہ چیز میرے میں نہیں ہے اچھا پھر جب مزہ آئے لمبا کر لیں پھر قرآن رکھیں رکوع کریں اس میں اللہ کی حمد و تعریف بیان کریں اور سوچیں کہ جس رب کا میں کلام پڑھا تھا یا اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں اور پھر سجدے میں چلے جائیں اور جو آپ نے آیات پڑھی نا جب بھی کوئی آیت پڑھے نا اس میں سے دیکھیں کہ کیا یہ آیت اس میں میرے لیے کیا لیسنز ہیں کیا یہ میرے لیے ہے کیا اس آیت سے میں کوئی دعا اپنے لیے بنا سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون تو کیا میں سجدے میں دعا کر سکتا ہوں یا اللہ مجھے خشوع دے دے یا اللہ مجھے خشوع دے دے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں والذین عن اللغو معرضون کیا میں سجدے میں وہ یعنی ہر آیت سے نا جو اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لیے اپنے لیے دعا میں کریں ہم پورا پورے اتریں اور پھر سجدے میں جا کے نا اس سارا جو آپ نے زکاتیں پڑھا نا اس کے لیے دعائیں کریں اپنے لیے اور والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا وہ دعا مانگے کہ یا رب تو نے جو اپنے بندوں کی تعریف کی نا یا اللہ میں ان بندوں بننا چاہتا ہوں بالکل ایسے ٹھیک ہے قرآن میں آتا ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں اللہ کے بندے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم یہ دعا مانگے سجدے میں جا کے یا رب میں ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ کہیں گے اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا یار ہم نے سنا تھا کوئی پکار رہا تھا تو پکارنے والا کہ اسلام والے بن جاؤ نیک بن جاؤ ہم بن گئے یا رب فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا تو دعا میں لمبا یعنی اس میں دعا بھی ہو گئی اللہ کا ذکر بھی ہو گیا قرآن کی تلاوت بھی ہو گئی اور پھر آپ اٹھیں
پیچھے کرسی رکھ لیں, جب تھکیں بیٹھ جائیں, بیٹھ کے ٹیک لگائے قرآن پڑھیں اور نماز کی حالت میں رہیں, اور سجدوں میں پھر کثرت سے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا, اور پھر ریپیٹیشن کے ساتھ عفو کریم عفو کریم عفو کریم. یار اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی کی ایک سنت تھی برو جو ہم اکثر چھوڑ چکے ہیں, اور وہ کیا, اللہ کے نبی ایک ایک آیت کو نا تھاؤزنڈز آف ٹائم ایک ایک رکعت میں پڑھا کرتے تھے, پوری رات گزار دیتے تھے, ایک آیت کو جو ہے ریپیٹ کرتے تھے. ایک صحابی اللہ کے نبی گھر سے گزرے تو حضرت عائشہ نے تلاوت کری تھی آہستہ آواز میں, لیکن انہوں نے رات کا اندھیرا تو سن لیا, اور وہ تلاوت کر رہی ہیں, وہ رات کو گزرے, وہ پڑھی ہیں یار آیت بڑی امیزنگ تھی, فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم. جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, منافقین بھی جہنم میں پلسرات سے گزر گئے, سب ٹارچر سے کنترا سے بھی گزر گئے, وسیق الذین اتقوا الی ربہم جنت زمرہ, ٹھیک ہے, جنت میں چلے گئے. برو اب اس کے بعد نا یہ جنتی کیا بولیں گے, فمن اللہ علینا, اللہ نے ہمیں لکی بنا دیا, کرم کر دیا, ووقانا عذاب السموم. یہ وہ آیات ہیں, جو یہ وہ لفظ ہیں جو جنتیوں کے ہیں برو. اینڈ شی اسٹوڈ اپ ریسائٹنگ دا سیم ورڈز, یا اللہ میں دنیا میں بھی ان الفاظ کو پڑھ رہی ہوں, جنت میں مجھ سے یہ الفاظ بلوا دیجیے گا. اور وہ پڑھی, اور وہ صحابی کافی دیر گھنٹوں بعد واپس آئے تو کیا پڑھی ہیں, فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم, اللہ نے ہمیں لکی لوگوں میں سے بنا دیا, اور ووقانا عذاب السموم, اور دردناک آگ سے بچا لیا. امیجن جنتی کتنی خوشی سے برو کہہ رہے ہوں گے. تو یہ بہت متروک سنت ہے, مہجور سنت ہے, چھوڑ دی گئی ہے برو اس سنت کو. بالکل. تو ہم کیوں نہیں کرتے ایسا, ایک ایک آیت کو پھر سجدوں میں جا کے نا ریپیٹیشن, یا اللہ میں اچھا نوافل میں آپ اردو میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. اصل میں ریپیٹیشن کا تعلق جو ہے نا وہ انٹرنلائزیشن سے ہے نا. ایگزیکٹلی. اور انٹرنلائزیشن ہمارے یہاں مسنگ ہے انفارچونیٹلی. ہمارے یہاں وہ یہ کہ آپ قرآن کس طرح سے پڑھا جا رہا ہے, قرات پہ زیادہ وہ ہوتا ہے فوکس. مطلب یو ٹیل آنیسٹلی, اگر ایک مسجد میں ایک امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کی قرات بس نارمل انداز سے کر رہے ہیں, تو پیپل یوزلی ول ناٹ فائنڈ خشوع, بیکاز پیپل ڈونٹ نو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ہماری جو خشوع کا محور ہے وہ صرف قرات رہ گئی ہے. اور آپ ذرا سجدے میں ایک بات کو, ایک اللہ کے نام کو ذرا صرف 10 ٹائمز یا 15 ٹائمز ریپیٹ کر کے دیکھیں تو صحیح ہے. یعنی رب کریم, رب الغفور 10 دفعہ کہیں واللہ رب الغفور, سجدے میں رب الغفور. اور یہ کہنے سے نا احساس ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ is giving you attention, a lot of attention now. اور برو یہ نا بار بار ریپیٹ کرنا نا بھکاری کی نشانی ہے. آپ نے اللہ کے سامنے نا بھکاری بننا ہے. یعنی جو آپ کا گاڑی کے پاس بھکاری آ کے بار بار مانگتا نا, دے دیں سر, دے دیں سر, دے دیں سر, سر دے دیں سر, مدد کر دیں, آپ الٹیمیٹلی اس کو کہہ دیتے ہو یار چل لے لے یار. اللہ تعالیٰ سے نا بھکاری بنے اللہ کے سامنے, اور کہیں اللہ دے دے, اللہ جنت دے دے, اللہ جنت سے بچا لے. یہ وہ کام ہے جو ان 10 راتوں میں کرنے والے ہیں. اینڈ لیو, انجوائے دیز مومنٹس, کہ آپ کا سحری کی اذان ہو رہی ہو, آپ کا دل نہ بھر رہا ہو, آپ کا دل بھرے نا, یہ مزہ ہونا چاہیے. یہ ریئلائزیشن ہے نا, آپ نے بتایا نا کہ کنیکشن بندہ نا سنسیئرلی ہی شوڈ بی سیلف اویئر کہ یار آج لیلۃ القدر ہے. اور ابھی ہم نے جو فرشتوں کی بات کی ہے نا, دیکھیں جبریل امین کی بات کی جائے نا, یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تنزل الملائکہ پہ آ کے بس نہیں کر دی, یعنی انہوں نے آگے اسپیشلی روح بھی نازل ہوتے ہیں. اور کون ہے یہ؟ جبریل علیہ السلام ہے. اور مائنڈ یو یہ وہ کیا کہتے ہیں فرشتے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن لے کے جو ہے نازل ہوئے, ٹھیک ہے. اور کون ہیں؟ یعنی مطاعن اور سردار ہیں فرشتوں کے. کہاں ہیں؟ عند سدرۃ المنتہا, اللہ تعالیٰ کے عرش کے, یعنی عند العرش المکین, رب عرش کریم کے ساتھ. اور یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے, آپ اس کو ایسے کہہ لیں, اٹس لائک قرآن اینیورسری, یعنی لیلۃ القدر میں جو ہے نازل ہوا ہے نا, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں جبریل بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں ان کو کہ جاؤ نازل, یعنی زمین پہ جاؤ. اور فرشتے عموماً بھی دنیا میں جہاں پہ نماز پڑھی جا رہی ہو راتوں کو, جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو, جہاں پہ دعائیں مانگی جا رہی ہو, تو وہاں پہ ان گھروں میں, ان مسجدوں میں, ان جگہوں میں نازل ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے جنت میں جب اہل جنت جائیں گے, وہ فرشتے کیا کہیں گے ان سے؟ سلام علیکم بما صبرتم, تم پہ سلامتی ہو جو تم صبر کیا کرتے تھے اس دنیا میں. تو یہاں پر بھی کیا ہے؟ سلام ہی, سلام ہی. تو جب یہ نازل ہوں گے نا, اب امیجن کریں
جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، جہاں پہ دعا مانگی جا رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم، سلام سلام، اور آپ فرشتوں کو اپنا گواہ بنا رہے ہیں کہ یا اللہ میں عبادت کر رہا تھا. اور امیجن کریں، دیکھیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا، ہم یعنی میں اپنے آپ کو نلائی کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے کتنے ڈگنیٹریز جو ہیں ان کو جو ہے زمین پہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ. اور یہ ہے کہ وہ سلام جبریل کو بھیجنا کم بات ہے. یعنی جو انبیاء پہ نازل ہوا کرتے تھے، رسول اللہ کے بیسٹ فرینڈ تھے، اور جب اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اپنی جب فل شکل میں، تو ان کا ایک پر برو 600 پر تھے. ان کا ایک پر واز کورنگ دا ہورائزنز اینڈ دا مشرق اینڈ دا مغرب، کور کر رہا تھا. اینڈ ہی واز سٹنگ آن اے تھرون، اور ان کے پر سے برو کتنے مقرب ہیں کہ جولز، پرلز اینڈ روبیز گرے تھے. اب دیکھیں نا، وہ امیجن کریں سبحان اللہ، جب ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو جبریل علیہ السلام جو ہے نا نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا سلام بھیج رہے ہیں حضرت خدیجہ کو. تو حضرت خدیجہ نے جب سنا نا، شی واز ویری ہیپی. تو پھر کہتے ہیں کہ وَأَقْرِهَا مِنِّي سلام، آپ خدیجہ کو میری طرف سے بھی سلام کہیں. جبریل علیہ السلام سامنے ہیں، حضرت خدیجہ کو نظر تو نہیں آ رہے. سبحان اللہ، کتنا آپ یہ کہہ لیں کہ پریولیج ہے ان کے لیے. اب ہم جیسے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جبریل علیہ السلام کو کہ یعنی نازل ہو، اور جہاں جہاں میرے بندے جو گناہ گار بندے ہیں لیکن دے آر ٹرائنگ، کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور میری جو ہے تعریف بیان کریں، ذکر کر رہے ہوں، سلام پیش کرو سب کو. سو دس از جس پہ فرشتوں کا سلام دنیا میں آ گیا تو انشاءاللہ وہ ان لوگوں میں سے بن جائے گا جس پہ قیامت کے دن بھی جس فرشتوں کا سلام. اور یعنی نریشن بتاتے ہیں کہ اتنے فرشتے ہوتے ہیں کہ اب دیکھیں نا، فرشتے ہیں تو اچھائی ہے، بھلائی ہے، بالکل، تو شیطان اور یہ برائی ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے ہیونگ سیڈ دیٹ کہ ہمیں بھی جو ہے نا کہ پھر اپنے جو ہماری جو موبائل ڈیوائسز ہیں، جو ٹی وی ڈراماز ہیں، ان سے ہم سائڈ پہ ہو جائیں، تھوڑا سا احترام کریں. جو شخص کرکٹ کھیلتے ہوئے رات گزار یہ دیکھیں نا، یا سحریاں کرتے ہوئے ریسٹورینٹس پہ گپے مارتے ہوئے رات گزار دیں، یا جو مووی دیکھتے ہوئے یا فیس بک واٹس ایپ پہ رات گزار دے، کتنا انلکی انسان ہے کہ لوگ سمیٹ رہے ہیں، دنیا میں خزانے بھر رہے ہیں، لوگ اپنے لیے جنتیں کا فیصلے کر رہے ہیں. 83.3 ایئرس کی ورشپ، ایک سیکنڈ کتنا قیمتی ہے. Because unfortunately there are people who are waiting for Ramadan to end. Yes, unfortunately. Because they haven't realized کہ رمضان کس ہے کیا، you know، اور اس میں ہم کیا اچیو کر سکتے ہیں. They haven't realized, and this is all about spending night. دن میں سو کے گزارنا ہے دن یا کس طرح سے گزارنا ہے؟ بالکل نہیں، دن میں تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیں آپ جتنا، تاکہ کمپنسیٹ ہو جائے. یار میرے خیال سے نا عبادات، یہ مہینہ عبادات کا چونکہ عبادات پہ بہت فوکس ہونا چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پریکٹیکلی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں نا جو ہم میں کم ہیں، خاص طور پہ جیسے چیریٹی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا کرتے تھے. اخلاق انسان کا اچھا ہونا چاہیے، یو نو، مے بی دس رمضان وی شوڈ اسٹرائیو ٹو بیکم بیٹر ان آور اخلاق. مے بی ڈیورنگ، میں نے آج ایک چیز کرنے کی کوشش کی، میں نے یہ سوچا کہ ایون ڈیورنگ ڈرائیونگ، ہم میں سے پاکستانیوں کی یہ عادت ہے کہ ہم نا بریک نہیں مارنا چاہتے، یو نو، وین وی آر گوئنگ ان اے فلو، ہم چاہتے ہیں بس گاڑی چلتی رہے کسی طرح، رائٹ ہو جو، لیفٹ ہو جو، ادھر سے نکالو ادھر سے. بریک مار لی اور اگر آپ نے گاڑی روک لی، اس کی موشن ختم ہوگی تو یو ہیو لاسٹ بیسیکلی، موڈ خراب ہو جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے، لیٹس ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. ورک آن یور سیلف، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے آپ، اگر آپ کے سامنے کوئی گاڑی آ رہی ہے، ڈونٹ چینج دا لین، اپنے آپ پہ کو ٹرین کریں، بریک لگائیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تاکہ اپنے آپ کے نفس کی ٹریننگ ہو. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی سیلف اینڈ آئی فگرڈ آؤٹ کہ یار یہ ایک اچھی چیز ہے جو کہ ہمیں امپلیمنٹ میں بھی کرنی چاہیے. کی نشانی ہے یہ، متکبر کی نشانی ہے کہ وہ کہتا ہے یہ کون ہے جو میرے سامنے آ جائے. وہ جو ہم نے عباد الرحمن کی پڑھی تھی، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، بالکل، وہ زمین میں چلتے ہیں ہونا، عاجزی کے ساتھ. اس میں ڈرائیونگ بھی آتی ہے برو، بالکل، اس میں ہمارا ڈرائیونگ اسٹائل بھی آتا ہے. بار بار ہارن مارنا، بار بار ٹپرز مارنا، صرف چلنا نہیں آتا. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخلق الجبال ولا الارض ولا تبلغ الجبال طولا. کیونکہ یوزلی جب ہم چل رہے ہوتے ہیں نا تو آئی ریئلائزڈ کوئکلی
کہ یار واٹ از دس گوئنگ آن. مطلب میں یہ والی نصیحت بھی کر رہا ہوں, یہ والی باتیں بھی کر رہا ہوں, 11th آور میں یہ بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر میں اپنا جنرل بیہیویئر دیکھوں تو وائی ایم آئی سو اسٹریس اینڈ ایجیٹیٹڈ اینڈ آئی وانٹ ٹو کیپ موونگ, وائی آئی شوڈ ہیو ہیوملٹی ان مائی ڈرائیونگ ایز ویل. ایکچولی نا بالکل صحیح بات کی ہے کہ ہیونگ یو نو سیٹ فردر ان دیٹ ریگارڈ کہ بندہ نا اپنے فار ایگزامپل آپ کی اپنی ویکنیسز ہیں, آپ کی اپنی, میری اپنی ہے. ایک بندے کو لیٹ سے غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے, ایک بندہ جو ہے نا فار ایگزامپل بد اخلاق ہے. اپنے نا ویکنیسز مجھے زیادہ پتہ ہے, بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, مجھے پتہ ہے کہ یار میں کتنے پانے میں ہوں. تو وہ ویکنیسز اپنی نوٹ ڈاؤن کرے اور کوشش کرے کہ یار میں نے ایک ایک کر کے نا سب ختم کرنی. ٹھیک ہے, اٹ وڈ ٹیک ٹائم, لیکن اور اس کو پھر اپنا نا لائف سٹائل بنا لے. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں آپ نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کر رہے ہیں. نو, اٹ شوڈ بی اے لائف لانگ اسٹرگل. بالکل ٹھیک ہے. حدیث میں کیا آتا ہے برو کہ جب کوئی تم سے لڑے جھگڑا کرے تو تم روزے میں ہو تو کیا کہو, انی صائم. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بیسکلی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جو 30 دن تک آپ ایک ایکٹیویٹی کر لیں وہ آپ کی ہیبٹ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ صرف آپ کو رمضان میں نہیں کہنا چاہ رہے کہ رمضان میں کہو, یہ ایک ٹریننگ پروسیس ہے. 30 دن تم ایک کام کرو, تمہیں ٹریننگ ہو جانی چاہیے. نیند آ رہی ہے ذرا کو. عبداللہ بابا کی ویکنیسز بتاؤ بیٹا جلدی سے. کم وزن نہیں اٹھا سکتے. بابا کیسے ہیں آپ کے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ مطلب کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آئیڈل اسپیچ نہیں چھوڑتا اور جھوٹی گواہی نہیں سوچتا, غیبت اور نمیمہ نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر یہ سوچیں کہ 30 days تک بندہ یہ پریکٹس کر رہا ہے تو یار پھر تو اس کی ہیبٹ بن جانی چاہیے. میں کوئی اچھی نیوز سناؤں, وہ یہی کہ الحمدللہ دس گائے سٹنگ آن مائی لیفٹ, اس نے پورے روزے رکھے ہیں برو. اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مطلب ایک بھی روزہ کہ اسکول بھی جاتا رہا, اسکول بھی جاتا رہا, اور ہم منتیں کرتے رہے کہ چھوڑ دو, ریسٹ کر لو, اور سارا سحری پہ اٹھتا ہے اور جلدی سے اٹھتا ہے, فجر کی نماز وغیرہ پڑھتا ہے, اور الحمدللہ سارے روزے رکھے ہیں. اور بابا عید پہ گفٹ بھی دیں گے انشاءاللہ, وہ بول کے آرڈر ہو گیا, اور بھی گفٹ دیں گے انشاءاللہ. تو الحمدللہ آئی واز, مطلب میں بچوں میں یہ ینگ جنریشن ہے ان میں پیشن دیکھ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ بہت ویری گڈ ایجوکیشن. ایکچولی وہی آتی ہے نا کہ جو صحابیات تھی وہ بھی اپنے بچوں کو نا روزہ رکھوانے کے لیے موٹیویٹ کرتی تھی, اور یعنی چھوٹے موٹے کھلونے بنا کے نا کاٹن وغیرہ کے, تو وہ دے دی کرتی تھی تاکہ جو ہے ان کا ٹائم پاس ہو جائے. اللہ اکبر. تو یہ ہے کہ وی شوڈ ٹرین آور چلڈرن ایز ویل. آپ کو سمجھ تو نہیں میں نے کیا کہا ہے؟ آگے اتنا بھی بچہ نہیں ہے, خوش ہو رہا دل میں. نہیں, آئی تھنک اٹس اے گڈ انکریجمنٹ انشاءاللہ فار چلڈرن جو دیکھنے والے بھی ہیں. بالکل بالکل. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے بچے نا, لیکن ہم نے بھی کہا کہ بیٹا آپ کا دب دل دینا, پانی پی لینا, لیکن پراپر سحری کرتا ہے اور پراپر افطاری کرتا ہے, اور بیچ میں یعنی ہی ہیز پیشنس, اور بیچ میں کبھی کبھی سائیکلنگ بھی, یعنی مغرب سے پہلے جب موسم اچھا ہو تو کر لیا. تو کس پہ چلا گیا, آپ پہ تو نہیں گیا سر, میرے باپ پہ. آپ کے باپ پہ. اوکے دیٹ میک سینس. نہیں کانا ابو مصالح. نہیں کانا ابو دادا جو ہے نا اصل میں بہت ایکٹیو ہے. یا دیٹس رائٹ. کانا ابو مصالح. باپ نیک تھا شاید, اللہ تعالیٰ نیک بنائے ہم سب کو. تو کوئی اینی فائنل ورڈز؟ میرے ذہن میں فائنل ورڈ یہ آ رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس مہینے میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا پائے تو یہ وہی شخص ہوگا صرف جو چاہتا ہی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو نہ بخشوا پائے. ادروائز سب کی بخشش ہو جائے گی, صرف اسی شخص کی نہیں ہوگی جو کہ چاہتا ہی نہیں تھا. ایگزیکٹلی, بالکل. اور یہ جو آخری راتیں آ رہی ہیں نا, ہر رات کوشش کریں ہر عمل کر لیں, چیریٹی بھی دیں. یعنی فار ایگزامپل گیونگ چیریٹی آن لیلۃ القدر, even 100 rupees is like giving 100 rupees each and every day for more than 83.3 years. Saying one time Subhanallah is equal to saying Subhanallah every day for 83.3 years. یعنی Subhanallah آپ نے 83.3 plus Subhanallah کیا رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ اپنا نا وہ نا لوٹ سیل ہے. اس کو میک شور کرنے کے لیے نا میں ایک بزرگ کی ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے گھر کے قریب ایک مسجد میں نا ایک بزرگ ہیں, ایوری عصر کی نماز غالباً ہوتی ہے, جو عصر کی نماز کے بعد وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, ان کے پاس نا 50-50 کے نوٹس ہوتے ہیں بہت سارے. ٹھیک ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے, غریب غربا جو ہیں, کہ یہ بندہ جو ہے نا عصر کی نماز کے بعد ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. تو ان کی گاڑی کے بعد باہر جو ہے وہ لائن لگ جاتی ہے. یہ روزانہ ہوتا ہے.
سو دس گائے ہی کین اسپینڈ آل ان ون ڈے ایز ویل. Yes. لیکن مطلب وی لرن فرام دی حدیث اینڈ اسلاف کہ وہ آپ ڈسٹریبیوٹ کر لیں اوور فیو ڈیز, تاکہ ہر دن آپ کا لکھا ہوا ہے کہ اس بندے نے چیریٹی کیا. تو یار آئی کین سی ہی از ویری ایجڈ, ان کی کمر جھکی ہوئی ہے, اور وہ 50-50 کے نوٹس ہیں, 60 ڈرائیور ہے, وہ نکالتے ہیں ایسے بندے کو دیتے ہیں. لائن لگی ہوتی ہے, مردوں کی لائن اور عورتوں کی لائن ان کی گاڑی کے باہر. اینڈ دس از ہیپننگ ایوری ڈے since first of Ramadan. اللہ اکبر. وہی بات ہے نا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی ادومها وان قل. اللہ تعالیٰ کو سب سے بہترین اعمال وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے ہی ہوں, کنسسٹنٹ ہو. تو since it's our last podcast, الحمدللہ it's been an amazing journey, اور ہم نے بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لیا ہے تاکہ ہم اس کو لاسٹ کریں, تاکہ لوگ بھی نا ابھی اپنی عبادات پہ فوکس کریں. تو بس ایک کوشش کریں کہ جو رمضان میں آپ عبادات کر رہے تھے نا, یعنی آپ کا روزہ تھا, آپ کھا بھی نہیں رہے, ویک انرجی ہے, تب بھی اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں, تب بھی خیر کام کر رہے ہیں. تو جو باقی دنوں میں جب کمٹمنٹس کم ہوتی ہیں, جب روزہ بھی نہیں ہوتا, تب کیوں نہیں کر سکتے یار؟ تو پلیز پلیز اس رمضان میں آپ ان عبادت کو اپنے کنٹینیو کرنا ہے. ایٹ لیسٹ 80% کنٹینیو, 20% اگر رہ بھی, کیونکہ اس میں الگ برکات بھی ہیں, 80% کنٹینیو کریں. قرآن کو پڑھنا, صدقہ خیرات دینا, اچھا اخلاق رکھنا, چغلی غیبت نہ کرنا, منہ سے کرس ورڈز اور گندی باتیں نہ کرنا, برا فلتھ دیکھنا لوگ چھوڑ دیتے ہیں رمضان میں, گانے سننا, لوگ ریسٹورینٹ بھی رمضان میں گانے پلے کرتے ہیں. تو اس وہ رب جو رمضان میں رزق دے رہا ہے, رمضان میں اس نے توفیق دی ہے, باقی 11 مہینے بھی رزق وہی دیتا ہے. تو کائنڈلی اس کے لیے ہی ٹو گیٹ دا وائب بیک نا, مجھے لگتا ہے برو منڈے اور تھرسڈے کا جو روزہ ہے نا وہ رکھیں, وہ اگر ہم رکھنے کی عادت بنا لیں یو نو تھرو آؤٹ دا ایئر, تو ہمیں نا وہ رمضان کی وائب آ جائے گی کہ یار ہم رمضان میں نا یہ چیزیں اوائڈ کرتے تھے, تو باقی ڈیز آف ویک ہے نا وہ اس میں ہمیں کرنے کی عادت پڑ جائے گی. اور اپنی نمازوں کے آگے پیچھے قرآن کو ڈیوائڈ کر لیں کہ میں ہر ظہر کے بعد لنچ بریک ہوتی ہے, اس کے بعد یہ ہر عصر سے پہلے جو بھی آپ کو سوٹ کر رہا ہے ٹائم ملے. میں تو کہہ رہا ہوں کم از کم یار کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار سونے سے پہلے تو ٹائم ہوتا نا یار آپ کے پاس 5 منٹ تو ہوتے ہیں نا, آپ تب مصحف کھولیں. ایک بڑی زبردست ٹپ جو ہے نا which has really worked, قرآن جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یو نو, مسجد تو ہم سب جاتے ہیں, which has really worked, میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں, جیسے ہی اذان ہو آپ اپنا کام چھوڑ دیں اینڈ جسٹ گو ٹو دا مسجد. اللہ اکبر. جس بندے نے واللہ برو یہ عادت بنا لی کہ اذان پہ وہ مسجد چلا جائے, you see he will get first saf, yes, he will get takbir ula, he will get the time between azan and iqama for dua کی acceptance کے لیے. اذکار جو نا الدعاء بین اذان والاقامہ لا یرد, اللہ اکبر, وہ رد نہیں کی جاتی ہے. قرآن پڑھنے کا ٹائم مل جائے گا. اللہ اکبر. تحیۃ المسجد پڑھے جلدی سے, اور جا کے آپ قرآن پڑھنے لگ گئے, آپ کو 10 منٹس تو آرام سے مل جاتے ہیں. اللہ اکبر. برو آئی ہیو پرسنلی ٹرائیڈ اٹ, اینڈ بردرز ہیئر ان آور اسٹوڈیو, ہماری ایک بڑی اچھی ہیبٹ ریسنٹلی ڈیولپ ہوئی, رمضان سے مہینہ پہلے وی ٹرائیڈ اٹ, ہمارے سامنے مسجد ہے. اللہ اکبر, آور ڈیز ہیو چینجڈ سیریسلی. مطلب اذان پہ ہم نے رکھ لیا کہ وی ول کال آف دا ورک اینڈ وی ول گو ٹو دا مسجد اینڈ وی ول ڈو دس. الحمدللہ مین. اور آپ کا ٹائم بھی کوئی زیادہ نہیں لگا, ٹائم بھی زیادہ نہیں لگتا. بالکل بھی نماز بہت اسٹریس فری ہوتی ہے. ادروائز جب اقامہ پہ ہم جا رہے ہوتے ہیں وی یوزلی مس دا تکبیر اولا, اور وہ رش میں جا رہے ہوتے ہیں. رش میں ون آف دا ٹپس فار گیٹنگ خشوع ان صلاح از کہ آپ پہلے مسجد میں آ جائیں اور تہجد المسجد پڑھیں, کچھ سنتیں نوافل ادا کریں, ایک موڈ بنائیں, اور اس نماز کو پڑھنے کا جب مزہ آتا ہے کہ جب قرآن. ہاں, اور پورا دن برو آپ اتنا قرآن پڑھ لیتے ہیں کہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں نے آج تو بڑا قرآن پڑھ لیا. صحیح بات ہے, یو نو. تو بیسکلی اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دے دیا نا, تو یار ایک بار ضرور بیٹھیں, اکیلے بیٹھیں, اور دوبارہ اپنی جو زندگی ہے نا اس کا فلیش بیک دیکھیں کہ یار میں کہاں تھا, آج میں کہاں پہ ہوں, اور میں اپنی زندگی سے کیا چاہتا ہوں. یعنی سیریس ہو کے سوچیں, یعنی اٹس ناٹ اے جوک. یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دی ہے نا, آپ کو جتنی مرضی جو مرضی ایج ہے, آپ جوان ہیں بوڑھے ہیں, جو دوبارہ ری تھنک کریں. اور یہ ہے کہ واللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ جو راتیں دی ہیں نا, ہونا یہ چاہیے. بھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ قیام اللیل کی, پرسنلی جو میں فیل کرتا ہوں کہ یار اس یو نو اٹ شوڈ بی یو, اللہ اینڈ یور ٹیئرس. یعنی یہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان کوئی جو ہے نا حائل نہ ہو, اور بس آپ آنسوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے بس ہاتھ آپ کے کھلے ہیں, اور عاجزی کے ساتھ. یہ میں تو کبھی کبھی بھی فیل کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں واللہ اٹس ویری پرسنل کہ یا اللہ آپ اتنے عظیم ہیں, وی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو کال اپون یو. آپ کر کے پکاریں, یعنی تو یعنی کہیں ترجمہ میں آپ تو بھی لکھا ہوتا ہے تو رپا. یار میں کہتا ہوں کہ میں جاہل ہوں, یا اللہ آپ ہمیں بس بخش دیں,
That is all I can say. اور یا اللہ باقی جتنی بھی زندگی ہے نا آپ یہاں تک لے کے آ گئے, آگے بھی آپ جو ہے نا میرا بیڑا پار کر دیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا نا, یہ مال ہے, یہ ہے, گھر والے ہیں, بیوی بچے ہیں, پیرنٹس ہیں, کوئی کام نہیں آنا. If you are by my side, if you are at my back, I'm all good. کہ اس دنیا میں بھی الحمدللہ سب کچھ جو ہے ٹھیک ہو جائے گا, اور آخرت میں بھی جو ہے یا اللہ امید ہے کہ آپ جو ہے یعنی ساتھ دیں گے. تو یہ ہے کہ ضرور اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, واللہ اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے, کیونکہ ٹائم از رننگ ویری فاسٹ برو. واللہ جب ہم بندہ سوچتا ہے نا کہ یار کل کی باتیں تھی, کل کی بات ہے, کل ہم بچے تھے, آج ہمارے بچے ہیں برو. کل رمضان شروع ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اب دیکھیں نا ہم یو نو دا تھنگ از دیٹ از ویری سیڈ. اب میں اپنے بارے میں سوچوں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس ابھی بھی ہمارے پیرنٹس وہ ہیں. Our parents are getting old. Yes. We have to take care of them. Yes. We have to take care of our kids. یہ ہمارا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کیا. What did you do in your house? Yes. تم نے اپنے معاملات کیسے کیے. تو یہ ہے کہ ری تھنک اپنا دوبارہ اسکیجول بنائیں, آنسوں سے گڑ گڑائیں. اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, واللہ لیو اٹ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ کا کام ہے, وہی بات آتی ہے کہ آپ مصلی بچھائیں, پریئر میٹ ہو, اور آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, یا اللہ آئی ڈونٹ نو اینی تھنگ, یو آر دا ون ہو ہیز ٹو مینیج مائی ورک. آپ کریں گے تو میں کروں گا, نہیں تو میں زیرو ہوں, آئی ایم لوور دین زیرو. تو یہ کچھ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وی ہیو ٹو 100% یہ کمر کس لیں یار. تو یہ ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے, اور یہ جو اوقات اور ساعت ہے نا, یعنی میرا جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا برو 2011 میں بائک پہ, ون آف دا ریزنز آئی چینجڈ واز ناٹ ایکسیڈنٹ ایک کیٹلسٹ تھا. دا ریزن آئی چینجڈ واز اٹ واز فالوڈ بائی رمضان. 10 دن بعد رمضان شروع تھا برو, اور میں پہلے 3 4 یا 5 تراویح میں نہیں پڑھ سکا تھا اپنے اسٹیجز کی وجہ سے. اور پھر میں جب جانا شروع کیا میں نے اس مسجد میں, تو جو قاری صاحب تھے بڑے اچھے دوست تھے, وہ میرا چہرہ کی سویلنگ دیکھ کے حیران ہو گئے تھے, کہ وہ کہتے ہیں اپنے الفاظ سے کہ اتنا سونا منڈا سی انہوں کیا ہو گیا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا بالکل ختم ہو گیا تھا برو سارا نا. تو اینڈ رمضان آیا برو, اور وہ جو ایکسیڈنٹ کا برو, رمضان از اے لائف چینجر. Bro, 2 Ramadan, 2 I'tikaf changed my life, you know. Allah Akbar. Over a period of 2 years. Seriously, one I'tikaf, it broke me. And the next year, it completely changed me, man. Seriously. تو یہ رمضان ہے which is a life changer, and if Ramadan is not changing your life, تو پھر کہیں ہم ان انلکی لوگوں میں سے شامل نہ ہو جائے جو کہہ رہے ہوں کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی زندگی لیے کچھ بھیجا تھا. قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. یعنی پھر آپ کے الفاظ ہوں گے, اللہ تعالیٰ فیوچر بتا رہے ہیں, اگر تم نے رمضان میں اپنا کو چینج نہ کیا, پھر تمہارے یہ الفاظ ہوں گے, یا اللہ واپس بھیج دے اعمال کر کے. اور بار بار آیا برو, دیکھیں ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم عند ربہم. یہ جو مجرمین ہیں, گناہ گار ہیں, ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اپنے رب کے سامنے, ٹھیک ہے, اور کہیں گے قالوا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. یعنی سبحان اللہ, یعنی جب ہم نے وہاں پہ وہ کنفیس کرنا ہی ہے, وائی ناٹ ناؤ. یعنی بعد میں کوئی واپسی ہی نہیں ہے. بالکل. اور یہ واللہ سورہ ملک میں جو آتا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ, جب جہنم ان کو دیکھے گی نا تو ایسے لگے کہ پھٹ جائے گی, تکاد تمیز من غصے سے نا. اور برو حدیث میں جب دور سے جہنم دیکھی گی لوگوں کو تو چیخے گی اور چلائے گی, اس کا جو ہے نا آوازیں آئیں گی. لو کنا نسمع, وہی بات سبحان اللہ. تو وہ کہیں گے کہ علم یاتیکم نذیر, تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, تم نے یہ 11 تاریخ پوڈ کاسٹ نہیں سنے تھے, تمہارے پاس یہ مولوی صاحب نہیں آئے تھے بتانے, تم تبلیغ والے نہیں آئے تھے, قرآن نہیں کھول کے دیکھا تھا. بلا قد جاءنا نذیر, آیا تھا, لیکن فقط اپنا ہم نے جھٹلا دیا تھا. لیکن اصل جو بات ہے, لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. اگر ہم تھوڑا سوچ لیتے نا اور سمجھ لیتے نا تو ہم آج لوزرز میں سے. سبحان اللہ. سورہ حامیم سجدہ میں نا آتا ہے کہ ہمارے جو باڈی پارٹس ہیں یہ گواہی دیں گے نا, شہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم بما کانوا یعملون. اس کے آخر میں نا ایک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, چلے میں پڑھ دیتا ہوں, وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم و ابصارکم و جلودکم, کہ تم لوگ یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ تمہارے یہ اعضاء جو ہیں وہ تمہارے خلاف بولیں گے. اگلا پارٹ, ولیکن ظننتم, لیکن تم لوگ سوچا کرتے تھے, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. اللہ اکبر. تم لوگ یہ سمجھا کرتے تھے کہ اکثر ہمارے جو اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں. اچھا, وہ حسن بصری ہیں غالباً,
تو انہوں نے کہا کہ واٹ از دا موسٹ اسکیریسٹ آیا آف دا قرآن. آئی تھنک سلف میں سے یہی ہے. پتہ ہے کون سی آیت کہیں؟ وما کان ربک نسیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کانا تمہارا رب کبھی بھی کوئی چیز نہیں بھولتا. یار اللہ یو نو ہاؤ. اور شیخ سلف کہا کرتے تھے کہ بے وقوف ہے وہ شخص جس کے پاسٹ گناہ ہوئے اور وہ ان کو بھول گیا اور ان کے بارے میں آج سے نہیں روتا, کیونکہ وما کان ربک نسیا, تمہارا رب نہیں بھولتا. رب نہیں بھولتا, یعنی رب کو یاد ہے سب کچھ, لیکن ہم بھول جاتے ہیں انفارچونیٹلی. تو لیکن رب غفور اور بالکل غفور رحیم ہے اس کے لیے جو استغفار کرے. تو اپنے واللہ جہنم جو ہے نا اس کو سمندروں کی پانی نہیں بجھا سکتا, لیکن آپ کا ایک آنسو جو ہے نا آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. بیکاز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سنس جو ہم سے ہو گئے ہیں نا وہ ون وے اور ادر ہم سے ڈیٹیچ ہونے ہیں. ٹھیک ہے, آپ یا تو استغفار کر کے ڈیٹیچ کروا لیں, ابھی نہیں کروائیں گے تو جو قبر کا عذاب ہے یا جہنم میں آگ کا عذاب ہے وہی گناہوں کو آپ سے اتروائے گا. Sins have to be burnt. They have to be burnt either by istighfar, either by your tears or by punishment. Yeah, this goes for everyone, every practicing Musliman and non-practicing, for every Musliman basically. Exactly. تو یہ مت سمجھیں کہ میں exempted ہوں. نہیں, دینی بندہ ہو یا غیر دینی بندہ ہو, آپ کے sins یا تو عذاب اتروائے گا اور آپ پھر جنت میں جائیں گے ایونچولی, یا پھر استغفار یہاں پہ کرے گا. بچوں سے بھی کروائیں کہ نمازیں پڑھنی ہیں, نمازیں پڑھنی ہیں انشاءاللہ. ایگزیکٹ. عبداللہ آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہو؟ کوئی نصیحت لاسٹ میں اینڈ میں؟ یہ اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی 10 نائٹ دی ہوئی ہے نا, ان میں یہ آڈز ہیں 21, 23, 25 اور 27 اور 29. اس میں ہم نے بہت زیادہ عبادت کرنی ہوتی ہے, کیونکہ جو ایک نائٹ آئے گی اس میں جو لیلۃ القدر کی نائٹ ہوگی نا, وہ جب اگر ہم اس میں عبادت کرتے رہیں گے, جو ایک نائٹ آئے گی اس میں اگر ہم نے عبادت کر لی نا تو ہمیں ثواب بھی مل سکتا ہے. 1000 شہر 1000 months سے بھی زیادہ. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. This was the end of our podcast. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from us. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل جو کہا ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ العلم حجت اللہ کا علیک, یا یہ علم ہمارے خلاف کھڑا ہوگا یا ہمارے حق میں کھڑا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع دے اور ہمیں ایسے علم سے بچائے جو نفع والا نہیں ہے, اور ہمارے علم میں اضافہ کرے اور ہمیں عمل کرنے والوں میں سے بنائے انشاءاللہ. Thank you so much. It was a wonderful sittings. MashaAllah. May Allah bless you all. اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم.